آج کی سٹوری ایک ایسے گروپ کے بارے میں ہے، اربوں روپے کا فراڈ کر چکی ہے، ہزاروں کی تعداد میں ان کے لواحقین ہیں اور کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایڈن گروپ کی۔ جس بندے کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ڈاکٹر امجد ہے۔ ان کے جنازے کے اوپر لوگوں نے آ کے دھرنا دیا تھا۔ پاکستان کی ہسٹری میں کسی اور کا ایسا جنازہ نہیں ہوا۔ سن 2013 میں جب بہت سارے لوگوں نے نیب کے سامنے احتجاج کیا، تب نیب تھوڑی بہت ایکشن ہے۔ نیب کی 1 سال کی تحقیق نے یہ بتایا کہ 25 ارب روپیہ لیا گیا ہے اور اس کے عوض چیزیں نہیں دی گئی۔ 25 ارب ایک بہت چھوٹی اماؤنٹ ہے اس کہانی کے اندر۔ اصل میں یہ فگر کہیں 100 ارب میں جاتا ہے، لیکن یہ وہ 25 ارب کا فگر ہے جو نیب نے تسلیم کیا۔ جس ٹائم نیب نے ریفرنس فائل کی تو نیب نے ساتھ یہ بھی بتایا سن 2018 میں کہ ایڈن کے لگ بھگ 55 ارب روپے کے اثاثے ہیں۔ یہ وہ اثاثے ہیں جو پاکستان میں موجود تھے، ان کے نام تھے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ ایڈن بچ کیسے رہا تھا۔ 2009 کے اندر لگ بھگ جب ہائی کورٹ کے اندر مقدمہ ہوا تھا ایڈن کے خلاف، تو سو موٹو ایکشن لیا افتخار چودھری صاحب نے۔ لوگوں نے بڑی خوشیاں منگائی کہ فائنلی سپریم کورٹ ہمارا میٹر سنے گا۔ جب سپریم کورٹ میں وہ گئے تو وہاں پہ ان کی ملاقات ہوتی ہے ایڈن کے مالک ڈاکٹر امجد کے ساتھ۔ وہاں ملاقات دوستی میں بدلتی ہے اور آہستہ آہستہ رشتہ داری میں بدل جاتی ہے۔ افتخار چودھری صاحب کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے ڈاکٹر امجد کے بیٹے کے ساتھ۔ اب آپ کی جو گھر بہو ہو وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی بیٹی ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی ہاتھ بھی دے؟ فائنلی جو ان کے خلاف نیب میں مقدمات اور ریفرنس بنتے ہیں وہ اس ٹائم پہ بنتے ہیں جب نیب آشیانیہ کے اندر فواد حسن فواد کو، احد چیمہ کو اور پیراگون سٹی اسکیم کے اندر خواجہ بادران کو پکڑ لی ہوتی ہے، تو پھر چلو یار ان کو بھی ساتھ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے فائنلی اتنے سالوں کے جو لواحقین ہیں جن کے 25 ارب روپے دینے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی ازالہ مل گیا ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا۔ آخر کار 2022 میں جا کے ڈاکٹر امجد صاحب فوت ہو جاتے ہیں اور مین اکیوزر ان کی بیوی بن جاتی ہے کہ ظاہر ہے ساری پراپرٹی اور کمپنی ان کی بیوی کو مل جاتی ہے ان کے فوت ہونے کے اوپر۔ تب جا کے ایک پلی بارگن ہوتی ہے 16 ارب روپے کی۔ 25 ارب جو لیا گیا تھا وہ رقم ادا نہیں کی جاتی۔ چلیں آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے شکر ہے یار کچھ تو لوگوں کو واپس ملا۔ اس دن سے لے کے آج تک 16 ارب روپے میں سے لگ بھگ 4 ارب روپیہ لوگوں کو واپس وصول ہے۔ ابھی اس وقت 2024 میں جو وہ 55 ارب کی پراپرٹیاں تھیں جس کے خلاف ریفرنس فائل ہوتا 2018 میں، وہ شاید 100 ارب سے بھی زیادہ ہوگی۔ اگلے سٹیپ پہ جو چیز ہوئی ہے اس سے کروڑوں پاکستانیوں کی زندگیاں تباہ ہو سکتی۔ یہ چند دن پہلے کی بات ہے جب ہمیں رپورٹ کیا گیا تھا ایڈن سٹی کی ریزیڈنٹ ویلفیئر ایسوسیشن کی طرف سے کہ 39 کے قریب پلاٹ اور گھر بینک آف پنجاب آکشن کر رہا ہے اپنی سوسائٹی میں۔ تو اس پہ میں نے سوال پوچھا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ پلاٹ انہوں نے بیچے ہیں اور ان پلاٹوں پہ گھر بھی بنے ہوئے ہیں اور ان میں فیملیز بھی رہ رہی ہیں۔ میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ میں نے آج تک نہیں سنا۔ میرے 12 سال کے کریئر میں، میرے والد کے 40 سال کے پراپرٹی کریئر میں یہ چیز میں نے کسی پرائیویٹ ڈیولپر سے جو اتنے بڑے پیمانے پہ کام کر رہا ہو کبھی نہیں سنا۔ انہوں نے مجھے بینک آف پنجاب کے ڈاکومنٹس بھی بھیجے، لوگوں کے الاٹمنٹ لیٹرز بھی بھیجے ان متعلقہ پلاٹوں کے، تو میں حیران رہ گیا۔ اب ایڈن سٹی میں جو لوگ رہتے ہیں وہ کس جہنم میں رہ رہے ہیں ہم آپ کو بیان کرتے ہیں۔ پورے رہائشیوں کا جو بل ہے وہ ایڈن میں جمع ہوتا تھا، پھر ایڈن آگے لیسکو میں دیتا تھا۔ ایڈن میں وہ جمع ہوتا تھا تو لیٹ سے لیسکو کا بل ہے 40 لاکھ روپے، تو ایڈن چارج کر رہا تھا 2 کروڑ روپے۔ ریزیڈنٹ نے اس پہ بھی شور مچایا کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ریزیڈنٹس اس پہ ہائی کورٹ چلے گئے، ہائی کورٹ نے کہا کہ جناب آپ یہ نہیں کر سکتے۔ ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کے باوجود آج بھی ایڈن اوور چارج کر رہا ہے، اور جو ریزیڈنٹ کہتا ہے کہ میں اوور چارج بل نہیں پے کروں گا تو لوکل بدماشوں کو بلا کے اس کا میٹر کاٹ دیا جاتا ہے۔ اربوں روپیہ ڈیولپر کماتا ہے، اربوں، بلینئرز بن جاتے ہیں، فراریاں لیتے ہیں، لیمبرگینیاں لیتے ہیں، ان کے محل دیکھا کریں، ان کی باہر رہنا سہنا دیکھا کریں، اور جن لوگوں کے سر پہ یہ پیسہ کماتے ہیں ان کو یہ کچھ نہیں سمجھتے، کچل کے رکھ دیتے ہیں۔ ڈاکٹر امجد صاحب کی اتنا برا آؤٹ کم ہوا زندگی کا، اس کے باوجود ان کی فیملی نہیں سیکھی، وہ ابھی بھی لوگوں کو دباتے ہیں۔ نہ ایڈن والوں کو پیسے واپس ملے، نہ ان کو ان کے رائٹس ملے۔ ہمارے سر شرم سے جھک جانے چاہیے۔ پھر آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں؟ عمران خان صاحب نے کہا تھا ہم کرپشن ختم کریں گے۔ سر یہ ہے وہ کرپشن جو عوام کو مارتی ہے۔ ہم جو محنت مزدوری کر کے یہ پلاٹ پلوٹ لے لیتے ہیں، گاڑی لے لیتے ہیں، ہمارے دل و جان تو یہاں اٹکے ہوتے ہیں، نوچتے ہیں یہ ایلیٹ آپ کی بوٹیاں۔ پھر آپ سوچتے ہیں کہ لوگوں کو بڑی گاڑیوں سے نفرت کیوں ہے، لوگ قاضی فائز گاڑی کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں، لوگ اب حساب کیوں لے رہے ہیں؟ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، کئی مہینوں سے بتا رہے ہیں کہ یہ ٹکنگ ٹائم بم۔ ہم نے ایک کال دی ایک ویڈیو میں ایکسیڈنٹلی، یا کسی کا کوئی فراڈ ہے تو بتا دو، ہمارے ان باکس بھر گئے، لیکن میڈیا بھی ان ڈیولپروں کو ہاتھ نہیں ڈالے۔ سن 2011، 12 اور 13 میں مختلف میگزینز نے ایڈن کو بیسٹ ڈیولپر کا ایوارڈ دیا۔ لوگ ان کو اپنے شوز میں بلاتے تھے پوچھنے کے لیے کہ سکسیسفل بزنس مین کیسے ہوتے ہیں۔ ہم آپ کو پٹتے ہیں، کوئی بزنس مین نہیں ہے پاکستان میں، یہ سارے کسائی ہیں، ذبح کرتے ہیں۔ کاروبار جو حلال کا کرتا ہے نا اس کے پاس فرصت نہیں ہوتی جا کے ایوارڈ لینے کی۔ 24 گھنٹے میں سے وہ 36 گھنٹے کام کر رہا ہوتا ہے۔ اگر اس ایڈن کی سٹوری سے آپ نے کچھ سیکھنا ہے تو 2 چیزیں سیکھیں۔ پیسے والا بڑا آدمی نہیں ہوتا، اس کو کبھی سوچنا بھی نہیں، اور دوسری چیز سمجھیں، ہر عروج کا زوال ہے۔ آج ایڈن کے مالکان شہر میں نہیں گھوم سکتے۔ ایڈن کے مالک کے جنازے پہ اس کی اولاد نہیں آئی تھی اسی ڈر سے کہ وہاں لوگ ماریں گے۔ پیسہ وہی ہے جو حق حلال سے کمایا جائے۔ دنیا سے میں اور آپ جب جائیں گے تو خالی ہاتھ جائیں گے۔ پیسے کی لالچ مشکل ہوتی ہے۔ میری 32 سال عمر ہے، کئی لالچیں، کئی غلطیاں کر کے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ اس دلدل میں مت پڑے۔ وقت وہی قیمتی ہے، وہی اچھا ہے جو اللہ کی راہ میں اور انسان کی بہتری کی راہ میں لگایا جائے، اجر اسی چیز کے۔